سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے دیکھا تو فرمایا، اے جابر، کیا بات ہے، تم فکر مند نظر آتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ماجد شہید ہو گئے ہیں اور اپنے اوپر قرضہ اور اہل و عیال چھوڑ گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک راز کی بات نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے بات کی تو پردے کے پیچھے سے کی، لیکن تمہارے والد سے آمنے سامنے بات فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھ سے جو مانگو میں دوں گا. تمہارے والد نے کہا، مجھے دنیا میں واپس بھیج دیں تاکہ دوبارہ شہید ہو سکوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو واپس نہیں جانا. تمہارے والد نے کہا، ہے میرے پروردگار، پیچھے والوں کو ہماری حالت کی اطلاع دے دیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ وہی قرآن حکیم کی آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ناظرین کرام، آج ہم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اس خاندان کا ذکر پاک کرتے ہیں جس کا ہر فرد جو ہے وہ رسول اللہ کا جان نثار فداکار، اور صرف خاندان کے مرد ہی نہیں، خواتین بھی ایک سے ایک بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو گئی. یہ وہ آج ہستی ہماری ممدوح ہے. عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی اصلاح کرتے ہیں، بچوں کو نصیحت اور ہدایت کرتے ہیں. آج جو ہمارے ممدوح ہیں، ان کے جو صاحبزادے تھے، اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ وہ حکمت عملی اختیار کی کہ والد کے کوئے صنم کو اٹھتے ہوئے قدم سوئے حرم کی طرف چل پڑے، اور یا جو تھا وہ یا صنموں کہتے کہتے یا سمدوں سے ان کی زبان جو تھی وہ لبریز ہو گئی. کس طرح وہ راہ ہدایت کی طرف آئے، اور پھر یہ وہ شخصیت ہے جو قرآن کے مفتوح ہیں. سورہ فاتحہ نے ان کے قلب و ذہن میں کیسا انقلاب برپا کیا، یہ بھی آج میرے اسکالر حضرات جو ہیں وہ تفصیل سے بیان کریں گے. ناظرین کرام، پوری کائنات کے انسان اور اس میں بشمول انبیاء کرام کے بعد دنیا میں جو سب سے عظیم لوگ ہیں، عظمتیں اور شرف جن کو حاصل ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، جن کا تذکرہ پاک جب کریں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور آج بالخصوص جب ہم ان فداکاروں کا، ان جانثاروں کا ذکر کریں گے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام کے امتی بھی تھے، لیکن دیکھیں نا، بنی اسرائیل جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ من و سلوہ بھی دے رہے ہیں، ان کے لیے 12 چشمے بھی جاری ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب قوم عمالقہ سے جا کے وہ برسر پیکار ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل 6 لاکھ کی تعداد میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اور آپ کا رب جائے، آپ جا کے لڑیں قوم عمالقہ سے. اِنَّ ہَا ہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بیٹھے ہوئے تماشا دیکھیں گے، آپ جائیں جا کے لڑیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہیں آخری وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، تو کیا کہتے ہیں جناب عیسیٰ، ایلی ایلی لما سبقتنی،
اے میرے رب تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. یہ سب بھاگ گئے, لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ تھے جان نثار. بدر کے لیے بھی جب آپ نے پوچھا تو اس خاندان کے جو لوگ تھے, سعد بن عبادہ ہوں اور ان کے ساتھ جناب مقداد ہوں, تو وہ اٹھ کے کیا کہتے ہیں حفیظ جلندی کی زبان میں کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں اٹھے مقداد اور یہ عرض کی ہے ہادی عالم, نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم, نبی کا حکم ہو تو پھانس جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو زیر کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. یہ وہ خاندان پاک تھا. ان کے وہ فرد تھے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باوجود اس کے کہ ڈسیبلٹی تھی, ایک ٹانگ سے معذور تھے, لیکن شوق شہادت پھر جو احد میں انہوں نے کارنامہ ہائے سر انجام دیے ہیں. پھر کمال یہ ہے کہ 4 بیٹے, باپ اور ایک برادر نسبتی, ایک ہی گھر کے 6 افراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو گئے. اور پھر ان کی جو اہلیہ تھی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ہند, انہوں نے بھی کمال کر دیا. جب وہ گئی ہیں میدان میں پتہ چلتا ہے کہ 6 خونی رشتہ دار جو ہیں وہ شہید ہو گئے, لیکن رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھتی ہیں تو پھر وہی امام احمد رضا والی بات کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آج حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت, ان کے خاندان پاک نے کس طرح قربانیاں احد کے میدان میں دی, صحابہ کا جذبہ جہاد, جذبہ شوق, جذبہ شہادت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی جانیں سار کی, کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہمیں ملتی, تاریخ کی کتابوں میں مثال نہیں ملتی, آسمان کی آنکھ نے کبھی یہ اس طرح کے. میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب, حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ. محترم غازی صاحب, ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں ایک قاعدہ بیان کیا, اگر اس کو میں ساتھ ملا لوں. ارشاد. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا اور انسانوں کے اندر وہ ہدایت کے سارے ذرائع بھی رکھ دیے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو اپنے علم الہی کے اعتبار سے مستقبل میں دیکھا. بھئی ان میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جو جان نثاری میں, ہمدردی میں, ایمان لانے میں سب سے بلند ہوں گے. تو لامحالہ طبقہ انبیاء کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ علم الہی میں سب سے منتخب لوگ قرار پائے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ انبیاء کے بعد سعید روحیں ان کی ہیں. سعید روحیں کی ہے. وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کاملہ اور اپنے رحمت کاملہ کے اظہار کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دنیا میں نزول کا فیصلہ فرمایا تو آپ کو برہان اعظم کا ٹائٹل دیا. اللہ اکبر. اللہ کی زمین پر حضور سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں. واہ واہ واہ. جو اس نجوم ہدایت کے گرد رہے اور آپ کے چہرہ مبارک پر انوار الہیہ کا حالہ دیکھتے رہے, تو ان کی ایمان وہ نجوم ہدایت جو آفتاب ہدایت کے ارد گرد جو تھے وہ کیا رہے, پروانہ وار, پروانہ شمع کی گرد رہتا ہے, وہ اس والہانہ کیفیت میں رہے. تو غازی صاحب اس میں دیکھنی 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو قائم رکھنے میں کوشش کتنی کی تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ تو فطرت سلیمہ خراب کر گئے, تعصب کا شکار ہو گئے, کفر پر ضدی قرار پائے. جن کی فطرت سلیمہ تھی اس کی پھر 2 صورتیں تھیں. وہ عمر فاروق بن جاتا ہے, وہ کچھ نے وہ عمر بن حشام بن جاتا ہے فطرت خبیثہ والا. کچھ نے تو بالکل سلامت رکھی. کئیوں کے نام ہیں جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا عنہ نام بہت نمایاں ہے, اور آپ کے آباء و اجداد کے نام. اس کے بعد جن کی فطرت سلیمہ تھوڑی سی دب گئی تھی اور گدلے ہونے کی طرف میل تھی, ان میں پھر یہ نام آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یعنی کیفیت دیکھیں کہ وہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ فطرت سلیمہ کے اندر ایک دبیس سا گرد کا پردہ آ گیا, گرد سے پردہ آ گیا تھا. بالکل ٹھیک.
وہ گھر سے پردہ آ گیا تھا، تو پھر جب ان کو ذرائع ہدایت ملنا شروع ہوئے اور نگاہ توجہ ہوئی تو سارا گرد ہٹ گیا، ہدایت کی روشنی آئی، اس نے صفائی کر دی صفائی گرد کر ساری. جی تو یہی وجہ ہے کہ تصوف کی کتابوں یہ قاعدہ لکھا ہے، کوئی بندہ ازلی بدبخت نہ ہو، کفر پر ضدی نہ ہو، ہاں وہ نبوت کی نگاہ میں آ جائے یا ولی کی نگاہ میں آ جائے، وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ عمر بن جموح کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس انداز سے منات کو سجاتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ جب ان کے بت کو بار بار توڑ کے پھینکا گیا اور وہ یہ ڈاکٹر ذریعہ صاحب سے پوچھتے ہیں پوری تفصیل. جی ڈاکٹر صاحب، منات کا کیا اشر کیا اور ان کے بیٹوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ حضرت سعد بن معاذ ساتھ شامل ہو گئے. جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، حضرت عمر بن جموح جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے آغاز کیا، کچھ وقت پہلے رہے اس بھول میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کے لیے راہیں کھولی ہیں تو کیسا دیکھتے ہیں کہ وہی جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا جو لکڑی کا بت ہے، جب آپ کے بیٹے اور جو آپ کے قبیلہ کے کچھ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے نوجوان، انہوں نے حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے اسے غلاظت میں پھینک دیتے اور طرح طرح سے ایسے جو کچھ انہوں نے اعمال کیے جس سے وہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ میرے بت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ میرے معبود کو روز کیا کر رہے ہیں. ایک دن انہوں نے تلوار لی اور اس کے رکھ دی تاکہ جب کوئی آئے گا تو اب اس سے نبڑ لیں گے، یہ خود ہی مار لے گا اس کو. ان سے مار لیں گے. لیکن انہوں نے کیا کرنا تھا، بوتی تھا. پھر انہوں نے آخر میں یہ کیا کہ اس کو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ باندھ کر غلاظت میں پھینک دیا. اچھا اب جب حضرت وہاں پر پہنچے عمر بن جموح، تلاش میں اپنے میں معبود کی تلاش میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ میرا خدا کہاں گیا ہے. جب وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور اب اللہ تعالیٰ نے اندر کی دنیا بدلنی تھی، تو پھر دیکھ کے خود ہی سوچنے لگے کہ جو خود غلاظت میں پڑا ہے اور اپنی حفاظت نہیں کر سکا، یہ میری کیا حفاظت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا وہ بدل دی. لمحہ خیر، لمحہ انقلاب بن گیا. سبحان اللہ. تو آپ کے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، حضور کے قدموں میں آتے ہیں. اور پھر جذبہ اللہ نے یہ دیا کہ حالانکہ زیادہ دیر آپ صرف چند سال 3 سال کا عرصہ آپ کو اسلام میں ملا ہے، اس کے بعد شہادت پائی ہے، تو آتے ہی دربار رسالت میں بار بار یہ عرض کیا کرتے تھے، جہاد کے لیے آپ کا بہت زیادہ جذبہ تھا، رغبت. اور سرکار نے مسئلہ بھی سمجھایا کہ آپ معذور ہیں، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں فرمایا. لیکن عرض کیا حضور کرم فرمایا کہ مجھے اجازت دیں اور میں یہ شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. پھر جنگ احد میں آپ لڑائی میں خود شامل ہوئے حضور سے اجازت لے کر، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی. اور پھر اس کے بعد مقبولیت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اسد الغابہ کے اندر موجود ہے کہ میں عمر بن جموح کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. واہ سبحان ان کی عظمت اب حضور خود بیان فرما رہے ہیں. واہ واہ واہ. تو جن کی شان حضور دنیا کے جانے کے بعد بیان کر رہے ہیں، ان کے مرتبے کا کون انکار کر سکتا ہے، اور کیا ان کو عظمت ملی ہے. اور اگر آپ ان کے اس جذبے کو دیکھتے ہیں اور شہادت کے لیے، جہاد کے لیے آگے آنا، تو پھر ہم ان کا خاندان ہمارے سامنے آتا ہے. ان کے 4 بیٹے آپ کے، اور وہ جہاد میں بدر میں بھی رہے، اور پھر ابو جہل کو قتل کرنے والوں میں آپ کا بیٹا. میرے خیال ہے یہ دوسرے تھے، ایک بیٹا معاذ وہ نہیں ہے، یہ غالباً دوسرے ہیں. اس میں علماء کا قول آتا ہے، اس میں اختلاف بھی ہے. ہاں جی وہی ہے بالکل. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے وہ بتیجے، عبد الرحمن بن عوف وہ چچا کہتے تھے محبت سے، ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے، یہی تھے. یہ جو معاذ جی بالکل، ان کا ایک بیٹا شامل ہے وہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں پر ابو جہل کو قتل کرنے میں بھی، اور پھر اس جنگ میں بھی 4 بیٹے جو ہیں وہاں پر جہاد میں موجود ہیں اور شہادت پائی ہے. 4 نے شہادت پائی ہے. اور پھر حوصلہ دیکھیے، معوذ ہے، معاذ ہے، خلاد ہے، ابو ایمن ہے. جی کمال ہے، سب نے شہادت پائی. اور پھر حوصلہ اس خاتون کا دیکھیے، آپ کی زوجہ ان کی لاشیں اٹھا کے جانا چاہ رہی ہے، واپس لے جا رہی ہے جب احد سے اٹھا کر، تو بڑے حوصلے سے، لیکن اونٹ گھر کی طرف جاتا نہیں ہے. پھر دربار رسالت میں یہ مسئلہ عرض کیا کہ حضور کہ یہ میں لاشیں گھر لے جانا چاہتی ہوں، مدینہ میں جا کے وہاں دفن کریں گے، لیکن سواری ادھر جاتی نہیں. تو سرکار نے پوچھا کوئی جاتے ہوئے انہوں نے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ انہوں نے کہا جی ایک دعا کی تھی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم لا تردانی الی اہلی، کہ مولا مجھے گھر نہ لوٹانا، میں جا رہا ہوں، میں شہادت پانے جا رہا ہوں.
تو سرکار نے فرمایا پھر واپس کیسے جائے گا، ان کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ ہاں اچھا، ایک یہ بھی بات دلچسپ آتی ہے اپنا ناصر، کہتے ہیں کہ وہ جب یہ بڑا اصرار کر رہے تھے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ بھئی تم معذور ہو ایک ٹانگ سے، وہاں جاؤ گے پھر تمہیں بھاگنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ دعا مانگی یا اللہ مجھے واپس لانا۔ اچھا جی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر کے پاس سے ایک دن گزرا تو یہ اپنی قبر میں تلاوت فرما رہے تھے، میں نے ان کی آواز سنی تلاوت کرتے ہوئے۔ جی سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ کو اپنے انعام یافتہ بندوں کی راہ قرار دے دیا۔ ٹھیک، اور انعام یافتہ بندوں کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے قیامت کے دن ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اطاعت کا جو اللہ نے اجر عطا کیا نا قرآن مجید میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان پر اللہ کا فضل یہ ہوگا کہ اپنے ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ اللہ ان کو کر دے گا۔ وہ اللہ کے نبی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور صالحین اللہ کے اولیاء ہوں گے۔ سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، یہ ان شہداء میں سے ہیں جن کی شہادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ آج تو ہم اعتماد کرتے ہوئے اور کسی کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے شہید کا لقب ٹائٹل بول دیتے ہیں، لیکن جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کہا اور جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے رب سے متبسم مسکراتا ہوا ملا ہے، اور جن کے بارے میں گواہی دی کہ میں نے ان کو جنت میں دیکھا کہ یہ اپنی ٹانگ کے ساتھ درست اور سالم ہو کر صحیح ہو کر جنت میں چل رہے ہیں، کیونکہ جنت میں تو کوئی معذور جائے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے جنہوں نے حضور سے وعدہ لے لیا تھا، آقا کیا میں اپنی ٹانگ صحیح ہو کہ میں جنت میں چلوں گا؟ فرمایا ہاں۔ تو یہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زبان مبارک سے یہ شہادت اور مقام و مرتبہ ملنے والا، اور یہ ان لوگوں میں سے غازی صاحب قبلہ ہم دیکھیں۔ اچھا اس کے ساتھ وہ بھی شامل کر لیں کہ خود انہوں نے کہا میں خوشبو سونگ رہا ہوں جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت کی خوشبوئیں پہلے آنے لگ گئی۔ یہ تو بدر میں جانے کی ضد کرتے تھے وہاں، چونکہ ان کو ایک اعتماد تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے لشکر کو پکڑنے جا رہے ہیں تو ممکن ہے شہادت نہ ہو، بچوں نے روک دیا تو رک گئے، لیکن جب احد کا واقعہ آیا تو پھر رکے بھی نہیں کسی سے۔ انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ میری جنت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ لوگ، مجھے یہ جنت سے روکنا چاہتے ہیں۔ اور جب بھی بدر کا واقعہ ہوا اس کے بعد اپنے بچوں سے کہا کرتے تھے میرے بیٹو تم نے مجھے بدر سے دور کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حیران کن بات ہے غازی صاحب قبلہ، ان لوگوں میں میرے آقا نے وہ دنیا کی بے ثباتی کا یقین پیدا کر دیا تھا، اور آخرت کی حقیقت کی جو اور آخرت اور جنت کی لذت جو حضور نے ان کے ذہنوں میں پیدا کر دی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انہی کی جو کزن ہے عبداللہ بن حرام، ان کے بیٹے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں مجھے میرے والد نے کہا کہ آپ رک جاؤ مدینہ میں جاتا ہوں جہاد کے لیے، اور تم دیکھنا نتائج کا انتظار کرنا، مدینہ میں رہنا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ یہ الفاظ ایمان افروز صحابہ کرام حضور کے ان دیوانوں کا عشق اور محبت کیا تھی، یہ الفاظ سننے والے کہتے ہیں فَإِنِّي وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لَأَحْبَبْتُ أَن تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ، اے میرے بیٹے اگر پیچھے میری بیٹیاں نہ ہوتیں، بیٹیاں زیادہ تھیں حضرت جابر کی بہنیں، اگر پیچھے میری بیٹیاں نہ ہوتیں تو اللہ کی قسم مجھے محبت اس بات کی تھی کہ تم میری نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے۔ اللہ، یعنی والدین، یہ امام احمد بن حنبل نے حدیث صحیح روایت کی کہ والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا مجھے تو محبت اس چیز سے ہے کہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے تمہیں شہید ہوتا دیکھوں، لیکن بیٹیاں ہیں پیچھے تو رک جاؤ۔ دنیا کی پوری تاریخ میں، سبحان اللہ، پوری دنیا کی تاریخ، یعنی ایک تو ہے نا مذاہب کی تاریخ، انبیاء کی تاریخ، اس سے ہٹ کے بھی دنیا کے کسی لیڈر رہنما ایسے جان نثار اور یہ جذبے پاکیزہ نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حیران کن پھر اللہ نے ان کو پھر دکھائیں وہ چیزیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میرے باپ اور میرے یہ ماموں شہید ہو گئے تو کہتے ہیں ان کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھا ایک ہی قبر مبارک میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ میرے آقا نے فرمایا کانا متحابین متصافین، حضور نے فرمایا ایک دوسرے سے محبت بڑی کرتے تھے، ان کو اکٹھا ادھر بھی اکٹھے آگے بھی اکٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور غازی صاحب یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم محبت اولیاء سے کریں گے، صلحاء سے کریں گے، نیک لوگوں سے کریں گے، بڑے تو حدیث اللہ رب العزت المرء
مع من احببتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں، لجمع اللہ بینہما، اللہ ان دونوں کو اکٹھا کر دے گا. آج کی ہماری نوجوان نسل، یہ ایک سبق ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو، حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت اطہار، ان کی محبت اپنے اندر پیدا کریں. اور ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اولیاء کرام، صلحاء کرام، حضور کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کا قرب مل جائے اور قیامت کے دن ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں. کہتے ہیں انعام یافتہ لوگوں سے ہم جو جڑ جائیں. سبحان اللہ. انما المؤمنون اخوۃ، یہ جو اخوت اسلامی ہے حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کر دی. اور قرآن نے، لوگ اس کو نہیں سمجھے، یہ اپنی انہی سرحدوں میں، یہ کوئی پاکستان کی سرحدیں یا ہندوستان کے اللہ تعالیٰ نے تو نہ بنائی، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی سرحدیں ہیں. مسلمان کہاں ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی قوم سے، کسی نسل سے، یہ طارق بن زیاد والی بات جو علامہ نے کہا، ہر ملک ملک ماست کے مل کے خدائے ماست، یہ ہے اصل نعرہ. اور ہمارا درد، اور کوئی کہاں تڑپے اس کا درد ہم محسوس کریں گے. کوئی مسلمان رسول اللہ کا نام لیوا، اس کا اچھا کردار ہمارا. ڈاکٹر جامی صاحب، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک جو ہے، یا انوار چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اندر ایک ایسی نورانی بجلیاں بھر دی ہیں. دیکھیں، جان سے بڑا پیاری ہوتی ہے، جان بندے کو اپنی، اولاد بھی بڑی پیاری ہوتی ہے. وہاں اولاد، جان، مال، گھر بار کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. حضور کی جہاں آ جائے ناموس کا مسئلہ، وہاں جانے قربان. اس میں کوئی شک نہیں غازی صاحب، انہوں نے جو نور ہدایت دیکھا تھا اور اس کے جو اثرات مرتب ہونے تھے، اب اس واقعے کی نزاکت کا اس سے تو اندازہ لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کہتے رہے، غار سور کی 3 راتوں کی عبادت کا ثواب مجھے دے دیں. میری وہ راتیں مجھے دے دیں، راتیں مجھے دے دیں، راتیں مجھے، ثواب نہیں، مجھے راتیں وہ دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، نیکیاں رکھ لیں، ستاروں کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر. کیا بات. اچھا، اس میں بھی ایک بات بتاؤں آپ کو دلچسپ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے فقیہ امت ہے، اتنا بڑا علمی مقام ہے. وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کو جب ملتے تو مقداد علمی طور پہ اس مقابلے کے نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے میرا سارا حدیث، قرآن، فقہ کا علم لے لو اور وہ فکرے مجھے دے دو جو تم نے اٹھ کے کہا تھا نا، یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو پھانس جائیں ہم سمندر میں، وہ والا مجھے دے دو، فکرے وہ دے دو. یہ ہے صحابہ، یہ وہ کتنی گہرائی ہے اس میں، اور کتنی وابستگی ہے، اور کتنی عاشقانہ کیفیت ہے. پھر عملی طور پر جو جاں فشانی کر کے دکھائے، تو وہ سب نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 3 راتوں میں کیا ملا؟ یہی ملا کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود مبارک میں رکھ کر اتنا باریک بینی سے مطالعہ کرنے کا موقع ملا کہ اس کے اثرات آپ کے دل و دماغ پر اور آپ کے جسم پر بھی مرتب ہوئے. ڈوب گئے انوار میں، اپنے آپ کو ڈبو دیا، بالکل ڈوب گئے اس میں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات فکرہ بہت کہتا ہوں، میرے ناظرین کو بھی یاد ہو گیا اب، جس طرح ہے نا ہماری غیر مشروط محدود. دوسرا فکرہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ امت 14.5 صدیوں میں عمل میں کمزور رہی ہے، عشق میں کبھی کمزور نہیں. یہ کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی فیضان ہے. اس امت میں ہر دور میں عمل میں کمزور رہے، لیکن جہاں ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے، عشق کی بات آئی ہے، وہاں یہ امت کمال ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں. سبحان اللہ. غازی صاحب، یہ آج کا ہمارا موضوع آپ کی بات کو کتنا اور مضبوط کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جانیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کی. آپ دیکھ لے، حضرت قتادہ نے جو اپنی آنکھ قربان کی ہے، تو وہ حضور کے لیے آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ حضور تک کوئی تیر نہ پہنچے. اور جب ان کی وہ آپ کی آنکھ کا ڈیلا آپ کے سامنے تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر ان کو دعا دے رہے تھے کہ یا اللہ، اس نے تیرے نبی کی حفاظت کے لیے اپنی آنکھ قربان کر دی ہے، مولا ان کی تو حفاظت فرما. دعا دی، اور آپ کا وہ عمل حضرت قتادہ کا دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ حضور پر قربان کرنے کے لیے اللہ دیا. اور آج کے ہمارے وہ عاشق رسول نے کتنا خوبصورت ترجمہ صحابہ کرام کے جذبات کا کیا ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جہاں کیا 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. تو ان کی زندگیاں، اور اس کے پیچھے اگر غازی صاحب آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جذبات جو صحابہ کو دیے. اب احد کے موقع پر حضور نے بعد میں فرمایا کہ جو تمہارے احد میں شہید ہونے والے بھائی ہیں
ان کے بارے میں تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت بخشی ہے کہ وہ اس انداز میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سبز پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو رکھا ہے اور وہ پھرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، وہ سیر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ان کا یہ مقام ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری حالت پیچھے والوں تک پہنچے، جس طرح بھی آپ ایک شان نزول بیان کر بھی رہے تھے۔ اور اسی آیت کو اگر پڑھا جائے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ آیت میسج دے رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جانے دینے والے اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہاں پر میں اس آیت کی روشنی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں علماء کرام اور خصوصاً ہمارے تمام مفسرین کا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی نے بڑا واضح لکھا، فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ اکثریت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جو اپنی جانیں اللہ کے لیے دے جاتے ہیں، حضور کی عزت و عظمت کے لیے قربان ہو گئے، فرمایا انہیں قطن مردہ نہ، ان کے جسم بھی سلامت ہے اور ان کی روح کو بھی اللہ سلامت رکھتا ہے۔ اور صاحب مزری نے بھی یہی لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو اللہ کی راہ میں جانیں دے دیتے ہیں، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو طاقت دیتا ہے، اور وہ آسمان میں، زمین میں، جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہ سیر کرتے ہیں اور جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک لکھا کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور دشمنوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے۔ اور علامہ قرطبی کا یہاں پر وہ بیان، جو روایت انہوں نے بیان کی ہے وہ تائید کرے گی۔ آپ فرماتے ہیں 5 وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان میں آپ نے فرمایا انبیاء ہیں، شہداء ہیں، علماء کرام، علماء ربانیین ہیں، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے اذانیں دینے والے لوگ ہیں، اور پھر قرآن پاک کو اٹھانے والے حاملین قرآن ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن جموح کا جب 46 سال کے بعد آپ کو جب قبر سے نکالا گیا تو جسم مبارک جو تھا بالکل تر و تازہ تھا، جس طرح ابھی آپ قبر کے اندر وہ انگلی رکھی ہوئی تھی ایک زخم کے اوپر، انہوں نے لوگوں نے ہٹائی تو بیچ میں سے خون نکل آیا، بہ رہا تھا۔ تو یہ کتنی مثالیں ہمارے سامنے۔ اچھا جی ناصر، ایک بعض لوگوں کا خیال یہ سمبولک ہوتا ہے، اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو ہے یہ شاید سمبولک ہے، میٹافوریکل ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ ریالٹی دیکھیں نا، حضرت تعالیٰ فرمائیں کہ میں گزرتا تھا وہاں سے تو تلاوت ان کی سنی، سبحان اللہ۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ احد کے شہداء کو جب کوئی سلام کرے گا قیامت تک یہ سلام کا جواب دیں گے۔ اور ایک صحابیہ فاطمہ وہ کہتی میں اور میری والدہ وہاں سے گزرے، شام کے بعد کا وقت تھا، رات کو ہم نے سلام کیا تو سلام کا جواب آیا۔ دیکھیں نا جی، حضرت جابر کو جب کسی نے آ کے خبر دی، 45 ہجری کے بعد کی بات، حضرت معاویہ کا دور تھا، لوگوں نے کوئی پتہ نہیں کس وجہ سے راستہ نکالنا تھا، ان کی قبر مبارک شک ہوئی۔ حضرت جابر کو کسی نے آ کے خبر دی کہ آپ کے والد کی قبر ادھر، کچھ لوگ انہیں کام کر رہے تھے تو کھل گئی۔ کہتے میں نے جا کے دیکھا تو فوجدتہ علی النحو الذی دفنتہ، میں نے ان کو ویسا ہی پایا جیسے ان کو دفن کیا تھا۔ یعنی اب اتنے سال گزر جائیں، اب یہ میٹافورک وہ سمبولک۔ سلطان محمود غزنوی کی 1982 میں وہ جب پانی وہاں پہ آیا تو قبر مبارک جب ہوئی، اسی طرح ان کا ابھی تک کفن مبارک تھا، اسی طرح ان کا جسم تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو غازی صاحب قبلہ شہدائے احد ہیں، بدر اور احد کے لوگ، یہ تو السابقون الاولون میں سے ہے، ایسے لوگ شہداء میں سے بھی ان کا درجہ بہت درجے والے شہدائے لوگ ہیں۔ کربلا، شہدائے بدر، شہدائے سبحان احد، اللہ، ان کا سبحان اللہ، درجہ یہ درجے سبحان کے اللہ۔ لوگ ہیں۔ اگر ایک حدیث آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا کے اوپر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کئی اور لوگ تھے، وہاں پر حرا ہلنے لگا، حضور علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ أَوْ صَدِيقٌ أَوْ شَهِيدٌ، تم پر یا نبی ہیں یا صدیق یا پھر شہید ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے نام لے لے کر ان کی خوبی بیان کی۔ اچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم الرجل ابو بکر، ابو بکر کتنا ہی پیارا آدمی ہے بھائی۔ نعم الرجل عمر، عمر کتنے اچھے انسان ہیں۔ نعم الرجل ابو عبیدہ بن الجراح، نعم الرجل اسید بن حفیر، نعم الرجل ثابت بن قیس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح۔ یعنی حضور علیہ السلام، یعنی آپ دیکھیں اگر یہ لوگ ہوتے، یہ خلفائے راشدین کے ساتھ کے لوگ تھے، یہ اس درجے کے لوگ تھے، حضرت معاذ بن جبل اور معاذ بن عمرو بن الجموح۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر جب لوگ
ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فتح مکہ کے بعد جب دو جوک در جوک لوگ مسلمان ہوتے تھے، حضور ان کو ایک ہی بات سکھایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام فرماتے تھے اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ کو دیکھو جنہوں نے جانیں قربان کر دیں، وہ عاشق، وہ محبت کرنے والے، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور بدر کے صحابہ اور احد کے ان کا مقابلہ نہیں ممکن کہ حضور علیہ السلام اپنے بعد میں آنے والے صحابہ کو بھی ان صحابہ کی سنت پر عمل کرنے کا اور ان کا ادب کرنے کا حضور علیہ السلام حکم دیتے تھے. اور میرے آقا چاہتے تھے کہ یہ سارے لوگ ان کے راستے پر چلیں جو میرے پہلے دوست اور میرے صحابہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اور ان کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن جموح سے ایک ہی حدیث روایت ہوئی ہے. غازی صاحب اگر وقت ہو مجھے آپ اجازت دیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لا يحق العبد حق صریح الایمان حتی یحب للہ تعالی و یبغض للہ تعالی. ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حق کے عبادت اور حق کے ایمان ادا ہی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ کی خاطر بغض رکھے. الحب للہ والبغض للہ. اور کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَحَبَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَبْغَضَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَدْ اسْتَحَقَّ الْوِلَاءَ مِنَ اللَّهِ. جب وہ اللہ کی خاطر محبت کرے گا اور اللہ کی خاطر بغض کرے گا تو وہ کہتے ہیں اس نے اللہ کی ولایت کا حق ادا کر دیا، اللہ کے ولی کی تعریف بھی کر دی. اور ایک الفاظ ان کے کہتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیائی من عبادی و احبائی من خلقی الذین یذکرون بذکری و اذکرہم بذکرہم. حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا دوست وہی ہے کہ جس کو دیکھو تو میں یاد آ جاؤں، میرے ذکر سے ان کا ذکر ہو، ان کے ذکر سے میرا ذکر ہو. ڈاکٹر صاحب وہ کیا ہے تحت قبائی کا ایک لفظ ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم الا اولیائی. غازی صاحب یہی یہ ترجمہ کر دے. ہاں، یہ میرے اولیاء میری چادر محبت کے نیچے ہیں اور میرے اولیاء کو سوائے اولیاء کے کوئی نہیں جانتا. واہ سبحان اللہ. غازی صاحب کسی بندے کے کامل ہونے کی اور فیض یافتہ ہونے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. ایک ہمیشہ شریعت میں راہ رخصت بھی رہی ہے، ٹھیک، اور راہ عظیمت بھی رہی ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. ہمیشہ جو راہ عظیمت کے مسافر ہیں عقیدے کے باب میں یا عمل کے باب میں، ہمیشہ ان کو تاج وری ملی ہے. واہ. یعنی آج امت جو کہتے ہیں کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ شہادت تو چیک کریں. رخصت کے تمام تر امکانات موجود، بیوی ساتھ نہیں دیتی، اولاد ساتھ نہیں دیتی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی از راہ رحمت رخصت کا رستہ دکھا رہے ہیں. لیکن یہ عشق الہی شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے. عشق الہی کا متوالا آنکھوں میں آنسو لاتا ہے. وہ لگتا ہے الستو بربکم قالوا بلا کی شکل میں اضافی چاشنی لگائی گئی تھی. وہ حضور نے جب ان کے چہرے پر آنسو برستے دیکھے تو آپ کی رحمت بھی جوش میں آ گئی. تو آپ نے کہا عمر بن جموح واقعی تو شہادت لینا چاہتا ہے، جنت میں تیرا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو مشتاقانہ اظہارات دیتے ہوئے تبسم فرمائے. آپ کا بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ناظرین کرام کتاب الشفا سے جی وقت ہو گیا نسخے کا. یہ کلمہ طیبہ کی برکت ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا ہے کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اگر کسی کی بخشش کے لیے بھی پڑھا جائے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. تو ہمیں آج چاہیے کہ اپنے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے خاص طور پہ یہ پڑھنا چاہیے کلمہ پاک. حضرت خالد بن ولید عظیم سپہ سالار ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا وہی آرام و راحت اور جنت کا حقدار ٹھہرے گا. جی سلمان. ہے عمر بن جموح کو عظیم مرتبہ ملا، ہے عمر بن جموح کو
عظیم مرتبہ ملا، خدا کا دین خلد کا حسین راستہ ملا، جو امر پر تھا کھل گیا، خدا کی رحمتوں کا در، جو امر پر تھا کھل گیا، خدا کی رحمتوں کا در، نبی کے عشق میں کمال تر تھا حوصلہ ملا، نبی کے عشق میں کمال تر تھا حوصلہ ملا، گئے احد میں شوق سے وہ جان لٹانے کے لیے، گئے احد میں شوق سے وہ جان لٹانے کے لیے، خدا سے عمرو بن جموح نے جو مانگا تھا ملا، خدا سے عمرو بن جموح نے جو مانگا تھا ملا، احد میں پی لیا بقا کا جام ساجدہ اپنے، احد میں پی لیا بقا کا جام ساجدہ اپنے، حیات دائمی ملی وفاؤں کا صلہ ملا، حیات دائمی ملی وفاؤں کا صلہ ملا، خدا کا دین خلد کا حسین راستہ ملا۔